الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا۔ الہی میں ہوں بس خطاوار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نیک اعمال کرنا اور برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ خوش نصیب کو حاصل ہوتا ہے، اور جس کو یہ توفیق مل جائے تو وہ ضرور اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا۔ جس طرح گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا سعادت مندی ہے، تو ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک سے بچنے کی کوشش کرنا، اپنے دامن کو اس سے بچانا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ بھی گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، پھر اللہ خالق و مالک نے 3 چیزیں آپ کو عطا فرمائی: 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور یہ خوشخبری کہ آپ کی امت کے ایسے لوگ جو شرک اکبر سے بچیں گے، شرک سے اپنے دامن کو بچائیں گے، اللہ ان کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آئیے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، جو صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں: تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ سوموار اور جمعرات، ان 2 دنوں میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ آواز کیا ہے؟ توجہ کیجئے اور اپنے من کو ٹٹولیے اور اس جنت کی طرف دوڑ لگائیے۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، تو ہر اس آدمی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اللہ کا شریک نہیں بناتا، جو اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو حصے دار نہیں بناتا۔ سادہ الفاظ میں کہنے دیجئے، جو سجدے کرتا ہے تو اللہ کو، رکوع کرتا ہے تو اللہ کو، قیام کرتا ہے تو اللہ کے لیے، عبادت کی ہر قسم بجا لاتا ہے تو خالص اللہ کے لیے، پکارتا ہے تو اللہ کو، وہ غیر اللہ کو نہیں پکارتا۔ اس کی زبان سے جب آواز نکلتی ہے یا اللہ مدد کی نکلتی ہے، وہ یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد اور یا پیر بزرگ فلاں شیخ مدد کے نعرے نہیں لگاتا، وہ پکار میں بھی اللہ کو، خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے پکارتا ہے، وہ بھروسے کرتا ہے تو اللہ پر، امیدیں لگاتا ہے تو اللہ پر، وہ عبادت کی کوئی قسم ہو اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جو اس طرح شرک سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، تو پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ مشرک کو معاف نہیں کیا جاتا، وہ کوئی بھی رحمت کی گھڑی ہو، مشرک کو رحمت کا حصہ نہیں ملے گا۔ دوسرا بد نصیب جو معاف نہیں ہوتا، اس پر بھی غور کیجئے۔ الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء، ہاں ایک ایسا مسلمان، ایک ایسا شخص جو اپنے مسلمان بھائی سے اس کے دل میں بغض و عداوت ہے، اس کے دل میں نفرت و کینہ ہے، اس کے دل کے اندر اپنے بھائی کے خلاف ایسے جذبات ہیں دشمنی کے، ان کے بارے میں اعلان ہوتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو
یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ اس جملے کو پیارے حبیب نے 3 بار دہرایا، 3 دفعہ یہ آواز لگائے ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ آپ اس پہ صلح کر لیں۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو، بائیکاٹ کرے، یا اپنے دل میں غیظ و غضب رکھے، نفرت و حسد رکھے، کینہ اور بغض رکھے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسلمان بھائی کے ساتھ یہ سلوک کرے، اور اگر وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ سگا بھائی ہو، اگر وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا باپ ہو، اگر وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بہن، اس کی خالہ، اس کی پھوپھی، اس کی ماں، اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے دور کے رشتہ دار، اس کے خون کے رشتہ دار، اس کے سسرالی رشتہ دار ہوں، تو ماجرا اور خطرناک ہو جائے گا۔ یہاں تو عام مسلمان کے ساتھ ناراضگی ہے تو سوموار اور جمعرات 2 دن جنت کے دروازے کھلتے ہیں، مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، اور یہ بدنصیب محروم رہتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس کو بھی معافی نہیں ملتی، اور جو مسلمان بھائی سے اپنے دل میں دشمنی اور کینہ اور بغض رکھے اسے بھی معافی نہیں ملتی۔ آئیے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے ہیں، جسے سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا پیارے حبیب فرما رہے تھے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے کہ اللہ مالک کا فرمان ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، جب تک تیری زبان سے یا اللہ مدد کی آوازیں نکلتے رہیں گے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے امیدیں وابستہ کرتا رہے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، تیرے گناہ کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ شیطان بہکاتا ہے انسان کو کہ تیرے اتنے گناہ ہیں، اب تو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ نہیں تجھے معاف کرے گا۔ لیکن رحمان اور رحیم کی رحمتوں کا کیا کہنا، مالک فرماتا ہے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میرے ساتھ امیدیں لگائے رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، تیرے گناہ جتنے مرضی ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تو مجھ سے مانگتا رہے، سوالی بنا رہو، میرے آگے معافیوں کی درخواستیں دیتا رہے، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آدم کے بیٹے تیرے اتنے گناہ ہو جائیں کہ اگر وہ زمین پہ رکھے جائیں تو آسمان کے چھت سے ٹکرا جائیں، زمین و آسمان کا یہ گیپ، یہ خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر تو میرے سامنے معافیاں پیش کرے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ جرائم ہوئے، مجھ سے یہ گناہ ہوئے، مجھ سے یہ خطائیں ہوئی، میں تیرے در کا بھوکا، میں تیرے در کا منگتا، میں تیرے در کا سوالی، میں تیرے سامنے معافیوں کی درخواستیں پیش کرتا ہوں۔ مالک فرماتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی۔ اس رحیم رحمان مولا کو چھوڑ کر، اے قبروں پہ گرنے والوں، اس خالق و مالک کو چھوڑ کر، اے مردوں کے سامنے سر ٹیکنے والوں، اس خالق و مالک اور رحیم کو چھوڑ کر اپنے جیسے مجبور انسانوں کے سامنے سر جھکانے والوں، ان سے امیدیں لگانے والوں، مردہ کی ڈھیری پہ آ کر امید لگانے والوں، اگر یہ امیدیں تمہاری اللہ سے لگی ہو، تمہارے گناہ زمین و آسمان کے اس خلا کو بھر دیں، تمہارے جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، آسمان سے ٹکرا جائیں، اگر تم اللہ سے امید لگاؤ اور اللہ کی توحید پر ایمان لے کر آؤ اور اللہ سے معافیوں کے سوال کرو تو اللہ تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے یہ جتنی زمین ہے، یہ ساری زمین اپنے گناہوں سے بھر کے اگر تو میرے پاس آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تیری اور میری ملاقات ہو اس حال میں تو نے میرا شریک نہ بنایا ہو، تو نے نہ کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، تو نے نہ کہا ہو کہ علی مشکل کشا ہیں، تو نے نہ کہا ہو کہ یہ بابا غوث اعظم ہے، یہ بابا داتا ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ بندہ نواز ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ شفا دینے والا ہے، اس کی ڈھیری پہ سجدے جائز ہیں، اس کی ڈھیری کا رکوع جائز ہے، اس قبر کا طواف جائز ہے، اس قبر کے لیے نذرانے جائز ہیں، یہاں مرغے اور بکرے اور جانوروں کی خیرات
ذبح اس بابے کے لیے جائز ہے، تو نے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو نے اللہ کے علاوہ کسی اور پہ امیدیں اور بھروسے نہ کیے ہو، تو عبادت میں خالص ہو، شرک تیرے دامن میں نہ ہو، تو مولا کیا فرماتا ہے؟ لَآتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، یہ تو نے زمین سارے گناہوں سے بھری ہوگی، میں اتنی ہی رحمت لے کر آؤں گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شرک سے بچنا باعث مغفرت ہے۔ شرک سے بچنے کی کوشش کرنا، اپنے دامن کو شرک سے بچانا، وہ نیکی ہے، وہ عظیم نیکی ہے جس سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ سیدنا معاذ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ نصف شعبان کی رات کو دیکھتا ہے اپنی مخلوق کو اور پھر ساروں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہاں بھی دو بدنصیب ہیں جو اس رات میں بھی جب رب کی رحمت ایسے جوش مارتی ہے کہ خالق اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، دو بدنصیب یہاں پر بھی ایسے رہتے ہیں جو اس رات میں اپنے گناہوں کی معافی نہیں پا سکتے۔ الا لمشرک او مشاح، مشرک اللہ کا شریک بنانے والا، وہ ذات میں بنائے، وہ صفات میں بنائے، وہ عبادت میں بنائے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجے، وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے شرک کرے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ کے شرک کرے، وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھ کے شرک کرے یا اپنے پیر بابے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کے شرک کرے، لوگ کی عرشاں اٹھتے لب دینے، رب بوری آلے دے اولے آ بیٹھا، اپنے پیروں کے بارے میں یہ سمجھے یہ فنا فی اللہ ہو گیا ہے، اللہ اس کے اندر حلول کر چکا ہے، یہ رب کے اندر فنا ہو چکا ہے، یہ پیر ہمارا اللہ کی صورت میں زمین پہ آیا ہے، ملتی ہے تصویر میرے پیر کی اللہ کے ساتھ، میرے بابے کی تصویر ملتی ہے، وہ کسی بھی صورت میں شرک کرتا ہو، ذات میں کرتا ہو، صفات میں کرتا ہو، عبادت میں کرتا ہو، ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھلیں گے، یہ مشرک معاف نہیں ہوگا۔ یہ شعبان کی اس رات کو اللہ مالک رحمت سے اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرمائے گا، انہیں دیکھے گا، لیکن یہ مشرک معاف نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح وہ مسلمان جو اپنے بھائی کے خلاف دل میں نفرت و کینہ اور بغض و عداوت لے کے بیٹھا ہے، اسے معاف نہیں کرتا، اس سے صلح نہیں کرتا، اپنے دل کو صاف نہیں کرتا، یہ بھی وہ بدنصیب ہے جس کے گناہ معاف نہ ہوں گے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی چھوٹا بڑا عمل نہیں چھوڑا، اطلاع کہ میں کر گزرا، ہر گناہ میں نے کیا، جو میرے دل میں رغبت پیدا ہوئی، جو خواہش پیدا ہوئی، میں نے وہ کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، الیس تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ الہ برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں یہ گواہی دیتا ہوں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ذاک یأتی علی ذلک، وہ تیرے نیک اعمال اس گواہی پر آتے ہیں، یعنی جب تو نے یہ توحید کا اقرار کر لیا، شرک سے اپنے دامن کو بچا لیا، تو سابقہ زندگی میں جو تجھ سے گناہ ہوئے، وہ جتنی بھی خطائیں ہوئی، اللہ نے اس توحید کے اقرار کرنے کی برکت سے تیری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سیدنا ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقام الصلاة وآت الزکاة، جو نماز قائم کرے، جو زکوٰۃ ادا کرے، ومات لا یشرک باللہ شیئا، اور اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کا شریک نہ بنایا ہو، اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہ ہو، اس نے اولاد لینے کے لیے کسی اور کی در کی خاک نہ چھانی ہو، شفا لینے کے لیے کسی اور کے در کے اوپر جا کر نہ گرا ہو، وہ ایک اللہ سے تعلق جوڑنے والا، توحید کو ماننے والا، توحید پہ قائم اور دائم رہنے والا، اس حال میں مرا کہ وہ توحید کو ماننے والا تھا، شرک اس نے نہیں کیا تھا، کان حقا علی اللہ، تو اس کا اللہ کی رحمت سے اللہ کے اوپر یہ حق ہو جاتا ہے، ان یغفر لہ ہاجر او مات فی مولدہ، یہ ہجرت کرے یا اپنی ہی جگہ پر اس کی موت ہوئی ہو، اللہ پر اللہ کی رحمت سے اپنے اس موحد بندے کا یہ حق بن جاتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔
صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا ان للجنۃ 100 درجات، اللہ نے جنت میں 100 درجے رکھے ہیں، ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، اور یہ سارے درجے اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے لیے رکھے ہیں۔ اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا، یا میرے پاس اتنی سواریاں ہوتی کہ میں ان کو ان پر سوار کر کے لے کے نکلتا تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، بلکہ میں ہر لشکر میں ان کے ساتھ نکلتا۔ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، میرا تو یہ جی چاہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنیے، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ، میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثُمَّ أُقْتَلُ، پھر مجھے شہید کیا جائے، یہ میری خواہش ہے۔ مجھے جہاد سے اتنی محبت ہے، توحید کو پھیلانے کے لیے، توحید کو عام کرنے کے لیے، لڑائی سے جہاد میں کوشش کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش میں شریک ہونے کے لیے مجھے اتنی خواہش ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور مجھے پھر شہید کر دیا جائے۔ تو پیارے بھائی، یہ وہ مبارک عمل ہے، یہ وہ مبارک نیکی ہے جس کے کرنے سے اللہ کی رحمت سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہ اپنے دامن کو شرک سے بچائیے، شرک سے بچنا مغفرت کے حصول کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے اللہ کی رحمت اور مغفرت ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری عمر شرک کی غلاظت سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اہل ایمان کو، اور سچے دل سے لا الہ الا اللہ اقرار کرنے والوں کو اس آزمائش سے اور اس لعنت سے محفوظ رکھے، توحید پہ ہم قائم رہیں اور توحید پہ ہماری موت ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔